دوستو، یوسف خان، جنہیں دلیپ کمار کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، عظیم اداکار یوسف خان سے دلیپ کمار کس کے کہنے پر بنے، آج کی ویڈیو میں آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، دلیپ کمار کے رخصت ہونے کے بعد بہت سے اداکار ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ اگر ہم بات کریں تو بہت سے فلم انڈسٹری کے مایہ ناز اداکار اور منجھے ہوئے اداکار بھی ان کے جنازے میں آئے اور فاتح خوانی کی۔ اگر ہم ناموں کی بات کریں تو ان میں امیتابھ بچن، جو ایک انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے، اس کے بعد شاہ رخ خان، جسے دی کنگ آف بالی ووڈ کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مایہ ناز اداکار ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ دوستو، ان کی بیگم سائرہ جو بہت ہی دکھ میں مبتلا تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی بیگم ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ دوستو، دلیپ کمار ایک ایسا نام ہے جو اس دنیا سے کوچ فرمانے کے بعد بھی جو ہے ہمیں یاد رہیں گے۔ دوستو، پاکستان اور انڈیا ہی نہیں، دنیا بھر میں ان کے مداح پائے جاتے ہیں اور انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ دوستو، ان کی وفات کی بات کریں تو 98 سال کی عمر میں یہ جو ہے فوت ہو گئے، اور ایک بڑی لمبی عمر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کے بعد اگر بات کریں تو برصغیر کے عظیم اداکار دلیپ کمار نے 2014 میں اپنی شائع ہونے والی کتاب سبسٹینس اینڈ دی شیڈو میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے سے قبل دیویکا رانی نے انہیں اپنا نام تبدیل کرنے کی تجویز دی تھی۔ معروف اداکار نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت فلم اسٹوڈیو بامیٹاک سب سے کامیاب پروڈکشن ہاؤس تھا۔ اس کی مالکن دیویکا رانی فلم سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جدید خیالات والی خاتون بھی تھی۔ دیویکا رانی نے اپنے آفس میں بلایا اور انہیں فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے سے قبل اس لیے نئے نام کی تجویز دی تاکہ ان کے فلمی کردار کی مناسبت سے بھارت کے عوام کے لیے انہیں دلیپ کمار پکارنا بھی آسان ہو، اور اس نام سے فلم انڈسٹری میں اداکار کی پہچان بھی بن سکے۔ دوستو، کتاب میں مرحوم اداکار نے یہ بھی لکھا کہ جب دیویکا رانی نے انہیں دلیپ کمار نام تجویز کیا تو اس وقت وہ نام کو اپنانے کے بالکل حق میں نہیں تھے، اور انہوں نے دیویکا رانی سے سوال بھی کیا کہ آیا یہ نام کی تبدیلی ضروری ہے یا نہیں۔ اس پر دیویکا رانی نے وضاحت کی کہ وہ فلموں میں دلیپ کمار کا کافی کامیاب مستقبل دیکھ رہی ہیں، اور فلم انڈسٹری کے لیے ایسا اسکرین نام منتخب کرنا بھی مثبت ثابت ہو سکتا ہے، جس پر معروف اداکار نے سوچنے کے لیے وقت مانگا اور دن رات اسی بارے میں سوچتے رہے۔ بعد ازاں اداکار نے اپنی پہلی فلم جوار بھاٹا کے پروڈیوسر ششی دھر مکھرجی سے اس بارے میں تذکرہ کیا، جس پر پروڈیوسر نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اداکار کو ہمیشہ یوسف کے نام سے ہی جانیں گے۔ البتہ فلم انڈسٹری کے لیے دلیپ کمار ایک اچھا نام ہے۔ دوستو، اداکار اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب انہیں اداکار اشوک کمار کا اصلی نام معلوم ہوا تو ان کے سارے شک و شبہات دور ہو گئے، اور یوسف خان نے دلیپ کمار بن کر اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کی پہلی تنخواہ کی اگر بات کریں تو 1250 روپے کی تنخواہ کی انہیں آفر کی دیویکا میم نے، اور اس کے بعد انہیں یہ لگا کہ شاید یہ میری سالانہ تنخواہ ہے۔ سالانہ تنخواہ کے بعد انہوں نے جب دیویکا میم سے سوال کیا کہ یہ میری مہینے کی تنخواہ ہے یا سالانہ، تو دیویکا میم نے انہیں یہ بھی جواب دیا کہ یہ تمہاری ایک ماہ کی تنخواہ ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ دلیپ کمار نے یہ سوچتے ہوئے اس آفر کو قبول کر لیا اور فلمی دنیا میں اپنا بہت بڑا نام کمایا۔ دوستو، آخر میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان کا جنازہ لے کے آ رہے تھے تو بہت ہی بڑی پولیس کی نفری بھی وہاں پر موجود تھی، فل سیکیورٹی کا انتظام تھا، اور بہت بڑے بڑے اداکار، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ فلم انڈسٹری کے بہت مایہ ناز اداکار ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور افسوس کا اظہار بھی کیا۔ دوستو، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سوگ کا منظر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہمیں دلیپ کمار صاحب کے لیے دعا گو ہونا چاہیے، اور ایک دفعہ فاتح خوانی پڑھ کر آمین لکھ کر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔